میں نے پسند کی شادی کی تھی، مگر جب میری سالی امریکہ سے آئی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی بیوی کو چھت سے دھکا دے کر مار دیا۔ وہ فوت ہو گئی۔ سوچا اب سالی سے عشق لڑا کر اس سے شادی کروں گا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بیوی کے گھر والوں نے خود ہی میری شادی سالی سے کر دی۔ میں دلہا بن کر کمرے میں داخل ہوا تو سالی نے مجھے ایک ڈبہ دیا اور کہا اسے کھولو، اس میں گفٹ ہے۔ میں نے اسے کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں زمین پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح رونے لگا کیونکہ سالی نے میرے ساتھ میں نے نیہا سے پسند کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، لیکن بارات والے دن جب میں نے نیہا کی چھوٹی بہن انیلا جو امریکہ سے پڑھ کر آئی تھی اسے دیکھا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے سنہری بال، انتہا کا خوبصورت بدن اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ میری نظریں اس پر ہی ٹکی ہوئی تھیں جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی بھائی یہ دودھ پی لیں، میں نے خود بنایا ہے۔ میں نے گلاس پکڑا تو ایک پل کو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے تیسے کر کے میری وہ رات کٹ گئی۔ شادی کے بعد نیہا اور میں ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے، مگر میں ہر وقت انیلا کے بارے میں سوچتا رہتا، دل اس سے ملنے کے لیے بے چین رہتا۔ میں روز نیہا کو اس کے گھر لے جاتا اور انیلا کو دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ملتا۔ شادی کے بعد نیہا بہت خوش تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، ناشتہ بناتی اور مجھے آفس کے لیے تیار کرتی۔ میں واپس آتا تو دروازے پر کھڑی ہو کر میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ ایک دن نیہا نے کہا انیلا کا فون آیا تھا، اس کا فائنل سیمسٹر چل رہا ہے، اس نے تم سے نوٹس مانگے ہیں۔ نیہا کی بات پر میں فوراً کھڑا ہو گیا اور کہا چلو پہلے تمہارے گھر چلتے ہیں، تمہاری امی سے بھی مل لیں گے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی، دل کرتا تھا ابھی اڑ کر انیلا کے پاس پہنچ جاؤں۔ سسرال پہنچے تو نیہا کی ماں نے دروازے پر ہی گلے لگا لیا، آ گیا میرا بیٹا، خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ انیلا اندر سے نکلی، ہاتھ میں فائلیں تھیں۔ نیہا باجی بھائی آئے ہیں، جلدی آ جاؤ، میٹھا نکالو۔ میں نے کہا اب بھائی ہی کہوں گی۔ وہ مسکرائی، کیا کہوں جمیل جی؟ سب ہنس پڑے۔ نیہا نے اس کے سر پر چپت لگائی، تمیز سے بات کیا کرو، 2 دن سسرال میں گزرے۔ میں ہر بار کوشش کرتا کہ انیلا سے براہ راست گفتگو نہ ہو، لیکن وہ کبھی چائے لے آتی، کبھی نوٹس پر سوال کرتی۔ میں اندر ہی اندر کھنچتا جا رہا تھا۔ تیسرے دن صبح ناشتے پر انیلا کی باتوں سے ایک جھٹکا لگا، امی وکاس بھائی کی امی آئی تھی کل، کہا ہے کہ وہ رمضان کے بعد منگنی رکھنا چاہتے ہیں۔ نیہا کی ماں نے مسکرا کر کہا ہاں ان کا پرانا وعدہ ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ پورا کریں۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا، سب نے چونک کر دیکھا۔ میں نے فوراً کہا گرم چائے کا چھینٹا لگا تھا، لیکن اصل جلن دل میں تھی۔ اس رات سونے کے بعد نیند نہ آئی، دماغ میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، وکاس کون وہ، کیوں؟ میں نے اگلی صبح جاتے ہوئے نیہا سے کہا انیلا کی منگنی کب کی فکس ہوئی؟ بچپن سے وعدہ ہے چچا زاد کے ساتھ، اب بس رسمی بات رہ گئی ہے۔ انیلا راضی ہے؟ میں نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ نیہا نے حیرت سے دیکھا، کیوں نہ ہو، وہ خود بھی کہتی ہے کہ وکاس اسے پسند ہے۔ مجھے جیسے کسی نے اندر سے مکے مارے ہوں۔ نیہا کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن میں خود سے الجھنے لگا۔ کبھی کبھی انسان کسی اور کی خوشی دیکھ کر اپنی محرومی کا احساس کرتا ہے، لیکن میری محرومی مصنوعی تھی۔ میں وہی شخص تھا جو خود اپنی مرضی سے محبت کے بندھن میں بندھا اور اب کسی اور کے وعدے سے بے چین ہو رہا تھا۔ اگلے ہفتے میں نے بہانہ بنایا، بزنس کی میٹنگ ہے، 2 دن شہر سے باہر جانا ہے، لیکن میں سیدھا سسرال چلا گیا۔ کہا رستے میں تھا، سوچا ملتا جاؤں۔ نیہا کی ماں خوش ہو گئی، واہ ایسے داماد ہوں سب کے۔ انیلا اس وقت اپنے کمرے میں تھی، کچھ دیر بعد باہر آئی، دوپٹہ سر پر تھا، ہاتھ میں نوٹس تھے۔ آپ واقعی بزنس کے سلسلے میں آئے ہیں یا میری فائل لینے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ دونوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس دن کافی بات ہوئی۔ انیلا کا لہجہ دوستانہ تھا، لیکن میں ہر جملے میں کوئی اشارہ ڈھونڈنے لگا۔ وکاس کافی مصروف رہتے ہیں، کبھی فون تک نہیں کرتے۔ وہ بولی جیسے بے دلی سے، تمہیں کوئی اعتراض ہے ان سے منگنی پر؟ امی ابا کی رضا میں ہی میری خوشی ہے اور بچپن سے ہی یہ رشتہ طے ہے، اب تو عادت ہو گئی ہے مجھے لگا جیسے دروازہ ابھی مکمل بند نہیں ہوا۔ میں نے گھر واپس جا کر نیہا کو کہا انیلا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی شادی کرنا بہتر ہے،
हाँ, अभी 2 सेमेस्टर बाकी हैं। मैं सर हिलाकर चुप हो गया, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग चुका था। मेरे दिल में जो फरेब था, अब वो छुपने की बजाय उतरने लगा था। खुद को संवारने की बजाय मैं अंदर से बिगड़ने लगा था, और किसी को अंदाजा नहीं था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और शायद मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। जिंदगी मामूल पर लौट आई थी। कम से कम सबको ऐसा ही दिखाई देता था। सुबह ऑफिस, शाम घर, दरमियान में चंद दोस्तों की मुलाकात या बाजार का चक्कर। नेहा हस्बे मामूल घर संभाल रही थी, और अब तो उसकी तबीयत में भी तब्दीली नजर आ रही थी। एक दिन उसने खामोशी से मेरे सामने रिपोर्ट रखी। क्या है ये? मैंने पूछा। वो हंसी। हाँ, तुम बाप बनने वाले हो। मैंने जाहिरी खुशी दिखाई, माथे पर बोसा दिया, लेकिन दिल में जैसे किसी ने खला डाल दिया हो। खुशी थी, लेकिन एक कमजोर सी, मेरे अंदर एक शोर सा मच रहा था जो खामोश ना होता। नेहा अब पहले से ज्यादा ख्याल रखती, अपनी सेहत के साथ साथ मेरे खाने पीने का भी। वो अक्सर कहती, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा एक अच्छे बाप की गोद में पले। मैं हाँ में सर हिलाता, लेकिन ध्यान अक्सर कहीं और भटक जाता। अनीला अब कभी कभार फोन पर नेहा से बात करती, और अगर मैं करीब होता तो मेरी तवज्जो फौरन उस आवाज पर जम जाती। आपके शोहर भी फोन सुनते हैं या बस साथ बैठकर सुनते हैं? वो हंसती। हाँ, कभी कभी। नेहा हंसती जब कोई खास बात हो। एक दिन नेहा ने कहा, चलो अम्मी के घर चलते हैं, अम्मी को बताना है कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझे जैसे बहाना मिल गया। मैंने फौरन कहा, हाँ बिल्कुल, उनको खुशखबरी देनी चाहिए। हम पहुँचे तो सारा घर जश्न में बदल गया। अनीला किचन से भागकर आई। वहाँ मेरी बाजी माँ बनने वाली है। मुबारक हो भाई। अब आपको कोई और भी भाई भी कहना पड़ेगा शायद। नेहा ने हंसकर उसका गाल थपथपाया। तो फिर जल्दी से शादी करो ताकि हम भी तुम्हें कुछ कह सकें। अनीला फौरन खामोश हो गई। चेहरे पर एक लम्हे को संजीदगी आई, लेकिन जल्दी मुस्कुराहट में बदल गई। मैं कुछ देर कमरे से बाहर निकला, छत पर जाकर हवा लेने लगा। कुछ देर बाद अनीला भी आ गई। ये छत हमेशा से मेरी पसंदीदा जगह रही है। वो बोली, मैं बचपन में यहाँ बैठकर ख्वाब देखती थी। मैंने पूछा, अब ख्वाब नहीं देखती? अब तो वो तय हो चुके हैं, वकास के साथ, जैसा सब कहते हैं। मैंने हल्के से तंज में कहा, बस सब कहते हैं, तुम नहीं। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ लम्हे ठहरे, फिर वो बोली, आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम खुश नहीं हो तो फर्क पड़ता है। मैंने झुककर कहा। वो तड़प कर बोली, ये बात वकास को क्यों नहीं कहते? आपकी तो उनसे काफी दोस्ती है। मैं खामोश हो गया। अनीला गुस्से में नीचे चली गई। कमरे में नेहा ने कहा, अनीला को क्या हुआ? कुछ चिड़चिड़ी लग रही है, आज शायद थकी हुई है। अगले दिन वापसी पर नेहा ने कहा, मुझे तो लगा तुम खुश हो गए बाप बनने पर, लेकिन तुम्हारी तवज्जो अजीब सी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं, बस दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैंने मुख्तसरन जवाब दिया। सच ये था कि मेरा दिमाग वाकई उलझ चुका था। अनिला की नाराजगी मुझे अजीब सा सुकून दे गई थी। मुझे लगा शायद वो भी मेरे बारे में सोचती है, शायद उसे भी ये रिश्ता कबूल नहीं। मैंने दोबारा वकास के बारे में पूछने की कोशिश की। इस बार नेहा ने संजीदगी से कहा, जमील, तुम बार बार अनिला और वकास की बात क्यों करते हो? बस यूं ही ख्याल आता है कि वो खुश है या नहीं। अगर वो खुश नहीं होगी तो हम उसे मंगने से रोक लेंगे। क्या तुम ये चाहते हो? नहीं, बस इंसान है, फिक्र हो जाती है। नेहा ने एक लम्हे को मुझे देखा, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हो, फिर वो चुप हो गई। मैं अब अक्सर अकेला सैर को निकल जाता, किसी पार्क में बैठकर मोबाइल में मसरूफ दिखाई देता, लेकिन दिमाग में सिर्फ अनीला की बातें चलती रहती। उसकी मुस्कुराहट, वो छत पर गुजरे लम्हे, वो तलखी। एक दिन मैंने वकास को इत्तफाकन बाजार में देखा। वो किसी लड़के के साथ बैठा कुछ कागजात देख रहा था। वकास भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैंने करीब जाकर कहा, ओ जमील भाई, आए बैठे, क्या हो रहा है? मैंने पूछा। अनीला की शादी के लिए कुछ तैयारी कर रहा हूँ। अभी शादी के बाद बाहर ले जाने का प्लान है। मेरे दिल पर जैसे किसी ने बोझ रख दिया हो। उससे बता दिया आपने? हाँ, लेकिन वो खामोश रही, शायद खुशी संभाली ना गई। वो हंसा। मैं बिना कुछ कहे उठ गया। दिमाग सुन्न हो चुका था। घर आकर मैं नेहा के पास बैठा। वो किताब पढ़ रही थी। मैंने आहिस्ता से उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने मुझे देखा, मुस्कुराई।
یہ بچہ ہمیں اور قریب کر دے گا نا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ دل کچھ کہہ رہا تھا، دماغ کچھ، اور اندرونی جنگ شدید ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہارنے لگا تھا۔ کاروبار کی حالت کچھ ہفتوں سے خراب چل رہی تھی۔ چند مہینے پہلے تک جس میں تھوڑا بہت منافع بچتا تھا، اب خسارے کی سطح پر پہنچ چکا تھا۔ میں ان حساب کتابوں میں الجھا ہوا تھا کہ نیہا ایک شام میرے پاس آئی۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا، لیکن ہاتھ میں کاغذات تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے 2 جگہوں پر اپلائی کیا تھا، ایک اسکول اور ایک کمپنی میں۔ کمپنی سے کال آئی ہے، کل انٹرویو ہے۔ تمہیں ضرورت نہیں ابھی میں ماں بننے والی ہوں، کمزور نہیں ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہ وقت صرف تمہارا نہیں، میرا بھی ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ نیہا واقعی بدل گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے جاب شروع کر دی۔ صبح جاتی، شام واپس آتی، تھکی ہوئی ہوتی، مگر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیتی۔ یہ سب مت کیا کرو، باہر سے کچھ منگوا لیتے ہیں۔ میں ایک دن بولا، یہ سب نہ کروں تو تمہارے لیے کون کرے گا؟ وہ خاموشی سے بولی۔ میرے اندر کچھ بھی حرکت نہ کر سکا۔ میں نے شکر ادا بھی نہ کیا۔ میری نظر میں صرف ایک ہی چہرہ تھا جس کی تصویر ہر وقت دماغ کے پردے پر چھائی رہتی، انیلا۔ میں اکثر نیہا سے کہتا، چلو امی کے گھر چلتے ہیں، انیلا کا حال بھی پوچھ لیتے ہیں۔ وہ بغیر کسی سوال کے حامی بھر لیتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں خاندان کی خیر خبر میں دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن میری نیت میں صرف انیلا تھی۔ سسرال پہنچ کر میں فوراً نظر دوڑاتا کہ وہ کہاں ہے۔ کبھی لان میں کتاب لے کر بیٹھی ہوتی، کبھی کچن میں برتن سمیٹتی۔ ہر بار اسے دیکھ کر دل میں عجیب سی تسلی ہوتی، جیسے کچھ مکمل ہو رہا ہو۔ ایک دن وہ برآمدے میں اکیلی بیٹھی تھی، نیہا اندر تھی۔ میں چپ چاپ جا کر ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی چپ ہو تم آج کل، میں نے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ پتہ نہیں، بس لگا وقاص کی طرف سے کچھ دباؤ آ رہا ہے۔ شادی کی تاریخ طے کرنا چاہتے ہیں۔ میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فیصلے تو سب کر چکے، تم انکار کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ تم انکار کروانے نہیں آئے، صرف سننے آئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اس رات میں نے نیہا سے بات کی۔ وقاص تمہارے خیال میں کیسا لڑکا ہے؟ ٹھیک ہے، مگر تھوڑا سخت مزاج ہے۔ انیلا کے لیے شاید تھوڑا زیادہ ہوگا۔ تو بات کرو نا خالہ سے، تھوڑا وقت لینا چاہیے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ رشتہ نہ ہو؟ بس وقت لینا چاہیے۔ اتنی جلدی کیوں؟ نیہا نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا، مگر کچھ نہ بولی۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو مالک نے صاف کہہ دیا، اگر اگلے ہفتے کا کرایہ نہیں دیا تو دفتر خالی کرنا پڑے گا۔ میں چپ چاپ واپس آ گیا۔ نیہا گھر پہنچی تو میں اخبار لیے بیٹھا تھا، خاموش۔ میں نے تمہارے لیے ایک کمیٹی نکلوائی ہے، جلد ہی رقم مل جائے گی، تم کاروبار میں لگا دینا، شاید دوبارہ کچھ بن جائے۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن اندر سے کچھ محسوس نہ کیا۔ نیہا کی قربانی، اس کی فکر، سب مجھے ایک بوجھ لگنے لگا تھا۔ وہ میرے راستے کی دیوار بنتی جا رہی تھی، انیلا تک پہنچنے میں رکاوٹ۔ ایک شام انیلا کے گھر کسی کی سالگرہ تھی۔ نیہا نے کہا، چلو سب گئے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ ہم پہنچے تو وہاں خوشی کا ماحول تھا۔ انیلا تھوڑی دیر بعد آئی، گلابی لباس میں۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے، آج بہت مصروف ہو؟ مصروف نہیں، بس بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے ہنس کر کہا، کس سے؟ جن سے بچنا مشکل ہو، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ میں اس کا جملہ لے کر دیر تک سوچتا رہا۔ اب میں ہر لمحہ کسی ایسے اشارے کا منتظر رہتا جو مجھے یقین دلا دے کہ انیلا بھی مجھے چاہتی ہے۔ کاروبار، پریشانی، نیہا کی حالت، سب بیکار لگنے لگے تھے۔ میری آنکھوں پر ہوس کی پٹی بن چکی تھی، جس میں صرف ایک ہی چہرہ تھا اور باقی سب چہرے، سب رشتے بس دھند بن چکے تھے۔ میں بدل چکا تھا، مگر یہ بدلاؤ صرف میں جانتا تھا۔ باقی سب کی نظر میں وہی جمیل تھا، ایک شوہر، ایک باپ بننے والا انسان، لیکن اندر سے میں صرف انیلا کا قیدی بن چکا تھا، اور یہ قید شاید اب عمر بھر کی ہونے والی تھی۔ صبح دفتر جانے کے بہانے میں اکثر پارک میں جا بیٹھتا تھا۔ دفتری کرسی خالی تھی، لیکن دماغ میں ایک اور ہی حساب کتاب چل رہا تھا، ایک ایسا منصوبہ جسے مکمل کرنے کا نہ میں خود کو اہل سمجھتا تھا اور نہ ہی بزدل ماننے کو تیار تھا۔ یہ ایک لمبی الجھن تھی، جس میں ایک طرف میری بیوی کا چہرہ تھا جو تھکن اور قربانیوں سے پر تھا، اور دوسری طرف وہ خواہش جو پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں نیند میں ہڑبڑا کر اٹھتا،
नेहा पास होती, आहिस्ता से पूछती, क्या हुआ जमील, कोई ख्वाब देखा? नहीं, कुछ नहीं, बस दम घुट सा रहा था। सुबह से तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, डॉक्टर को दिखाएं? नहीं, सब ठीक है, बस नींद पूरी नहीं हुई। ये नींद, सुकून, जमीर, अब सब बोझ लगने लगे थे। अनिला की मंगनी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर के हर कोने में जैसे एक और जश्न की तैयारी थी, और मैं एक खामोश तमाशाई था जो अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा था। एक दिन नेहा ने कहा, अम्मी कह रही थी कि अनिला की तारीख निकाह फाइनल कर लें। वकास की वालदा चाहती हैं कि अगले महीने निकाह हो जाए। मैंने चौंक कर पूछा, इतनी जल्दी क्यों? तुम्हें क्या एतराज है? नहीं, एतराज नहीं, बस वो अभी पढ़ रही है ना। वकास बाहर जाना चाहता है, इसलिए पहले निकाह करके ले जाएगा, यही प्लान है। मेरा सर झुक गया। उस रात में छत पर जाकर काफी देर बैठा रहा। नीचे से नेहा की आवाज आती रही, जमील कहाँ हो, खाना ठंडा हो रहा है। मैंने जवाब ना दिया। एक फैसला मेरे जहन में पक रहा था, किसी खामोश जहर की तरह जो हर लम्हा सोचों में घुल रहा था। अगले दिन मैंने नेहा के लिए दोपहर में चॉकलेट खरीदी और खुद को समझाया, देख लो, अगर ये एहसास खत्म हो सकता है तो क्यों न इसे मौका दिया जाए। घर जाकर मैंने उसे चॉकलेट दी, वो खुश हुई। अब्बा कहा करते थे, माँ बनने वाली औरत को छोटे छोटे तोहफे बहुत खुश करते हैं। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर दिल में सिर्फ एक बात चल रही थी, क्या मैं उस औरत को मार सकता हूँ जो अब मेरी औलाद को जन्म देने वाली है? ये सवाल हर लम्हा मेरे ज़मीर को काटता और मैं खुद को बहाने देता। मैं मजबूर हूँ, अगर अनिला मेरी हो सकती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बस एक रुकावट है। कई दिनों तक मैंने नेहा से अलग रहना शुरू किया, रात देर से आना, सुबह जल्दी जाना, बातों में बेरुखी। वो समझ गई थी कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक शाम उसने पूछा, जमील, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, आंखों में नमी थी मगर जुबान पुरसकून। क्यों ऐसा सोचती हो? तुम्हारे रवैये से लगता है तुम मुझसे दूर हो गए हो, या शायद तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए था जो मैं नहीं दे सकी। ऐसा कुछ नहीं, बस कारोबार के हालात ने परेशान कर रखा है। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, अगर कभी मेरी मौजूदगी तुम्हें तकलीफ दे तो मुझे बता देना, मैं इल्जाम नहीं दूंगी तुम्हें। ये जुमला मेरे अंदर जैसे धमाके की तरह गूंजा। क्या वो सब कुछ समझ गई थी, या महज एहसासात की शिद्दत ने उसे ये कहने पर मजबूर किया? उसी हफ्ते एक दिन मैंने उसे कहा, चलो बाहर चलते हैं, कुछ वक्त साथ गुजारते हैं। वो हैरान हुई लेकिन खुश भी। हम गाड़ी में निकले, शहर से कुछ दूर एक सड़क पर चले गए जहाँ ज्यादा आमदोरफ्त नहीं थी। वो हंसी, यहाँ क्यों लाए हो? बस तुमसे बात करनी थी। ऐसी कौन सी बात जो घर पर नहीं हो सकती? मैं खामोश रहा। हाथ स्टीयरिंग पर थे मगर दिमाग किसी और तरफ। दिल धड़क रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाला हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कर सका। दिल ने हाथ रोक लिए। जमीर ने एक आखिरी मर्तबा आवाज दी, तो किसी की जान लेने जा रहे हो? मैंने गाड़ी मोड़ ली। नेहा ने पूछा, किधर जा रहे हो? घर। बस कुछ याद आ गया। रात को वो सो गई। मैं छत पर बैठा रहा, बेहद खामोश। अंधेरे में एक मक्खी बार बार मेरे पास आती रही, जैसे बार बार याद दिलाने आई हो कि गंदगी कहाँ है। मैं किसी की जिंदगी खत्म करने वाला था, लेकिन मेरे दिल का जहर अब भी जूका तू था। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, बस एक दिन के लिए टल गई थी, और शायद अगले दिन मैं मजीद कमजोर हो जाऊं। उस रात छत पर देर तक बैठा रहा। अंधेरे में रोशनी की एक भी लकीर नजर नहीं आ रही थी। नीचे कमरे में नेहा सो रही थी और मेरे दिल में बेरहम ख्यालात जाग रहे थे। मैं खुद को रोज समझाता, रोकता, पर दिल जैसे किसी और के इख्तियार में था। हर दिन अनिला की मंगनी की खबर कुछ और शिद्दत से दिल को चुभती, और मैं उस कांटे से निजात चाहता था, किसी भी कीमत पर। 2 दिन तक मैं बिल्कुल खामोश रहा। नेहा ने बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन मैंने मसरूफियत या थकन का बहाना कर दिया। वो समझ चुकी थी कि कुछ ठीक नहीं, मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर पूछती। एक दिन सुबह चाय का कप मेरे सामने रखते हुए बोली, अगर कुछ गलत कर बैठूं तो माफ कर देना। कभी इंसान सिर्फ दिल से सोचता है, दिमाग खामोश हो जाता है। मैंने बिना देखे कप उठाया और सिर्फ सर हिला दिया।
उसी शाम घर में बिजली चली गई। नेहा सीढ़ियों के नीचे स्टोर से मोमबत्ती लेने गई। मैं ऊपर कमरे की लाइट देखकर जान गया कि यही मौका है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जूते पहने, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा। नेहा सीढ़ियों पर वापस चढ़ने ही लगी थी। एक हाथ में मोमबत्ती, दूसरे से पेट सहला रही थी। आहिस्तगी से कदम बढ़ाए, जैसे कुछ तलाश कर रही हो। नेहा, 1 मिनट सुनो। वो रुकी, मुड़ी। जी, मैंने एक लम्हे के लिए उसके चेहरे को देखा। वो थकी हुई सी पर सच्ची नजर आ रही थी। मैंने दिल में कहा, अब या कभी नहीं। एक लम्हा, बस एक लम्हा। हाथ बढ़ाया, धक्का दिया। वो एक चीख के साथ नीचे गिरी। मोमबत्ती उसके हाथ से छूट गई। सीढ़ियों पर उसके कदमों की गूंज, फिर खामोशी। उसके जिस्म का वजन जैसे दीवार से टकरा गया हो। मैं तेजी से ऊपर के कमरे में गया, सांस संभाली और बेड पर बैठ गया। कुछ ही लम्हों बाद अम्मी की चीख सुनाई दी, जमील, नेहा गिर गई है। मैं दौड़ा, जैसे कुछ पता ही ना हो। नीचे देखा, खून, मोमबत्ती का टुकड़ा और नेहा का बेहोश चेहरा। उसे उठाया, गोद में लिया, गाड़ी में रखा और सीधा अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे फौरन इमरजेंसी में ले लिया। बाहर इंतजार करते हुए मैं नेहा की माँ को फोन कर रहा था। अम्मी, वो गिर गई है, बहुत बुरी हालत है, दुआ करें। आंसू निकालना मुश्किल ना था। वो तो मैं कई बार आईने के सामने रिहर्सल कर चुका था। नेहा के वालिद जल्दी अस्पताल पहुंचे। उनके साथ अनीला भी थी। मेरी नजर उस पर पड़ी। वो सदमे में थी, कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में परेशानी थी। क्या हुआ था? उसने मुझसे पूछा। अंधेरा था, सीढ़ियों पर गिर गई। मैं ऊपर था, पता नहीं कैसे हुआ। डॉक्टर बाहर आए, हालत नाजुक है, हम कोशिश कर रहे हैं। सब परेशान हो गए और मैं अंदर से सिर्फ एक बात सोच रहा था, ये खत्म हो और जिंदगी मेरे हक में बदल जाए। 2 घंटे बाद डॉक्टर दोबारा आया। माँ की हालत बहुत खराब है, लेकिन बच्चा जिंदा है। हमें माँ को आईसीयू में रखना होगा। अगले 24 घंटे अहम हैं। अम्मी ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अनीला एक तरफ जाकर खामोश हो गई। मैं जानबूझकर रोता रहा, बार बार सबको तसल्ली देता रहा, वो ठीक हो जाएगी, बस अल्लाह से दुआ करें। कमरे में जब डॉक्टर ने बुलाया तो हम सब अंदर गए। नेहा के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, लेकिन आंखें बंद थीं। डॉक्टर ने नेहा के वालिद से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। नेहा की माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, आंख खोलो, कुछ बोलो। लेकिन वो साकित रही। मैं एक तरफ खड़ा रो रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि लोगों को शक हो। अंदरूनी तौर पर सुकून की एक लहर चल रही थी, जैसे हर कदम मुझे अनीला के करीब ले जा रहा हो। अनीला ने एक बार मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन आंखें झिपका ली। रात गए नेहा को दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। सब लोग थक चुके थे। मैंने चुपचाप एक कोने में बैठकर सर पकड़ लिया, जैसे बहुत परेशान हूँ। जमील, कुछ खा लो, सारा दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मी ने कहा, दिल नहीं कर रहा। नेहा को देखकर कुछ नहीं सोचता। ये जुमले मैंने जज्बात के साथ बोले ताकि मेरा दुख असली लगे। सुबह जब आंख खुली तो अस्पताल की सफेद दीवारें पहले से ज्यादा खामोश लग रही थीं। नर्स आई, कहा, डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने आहिस्ता से अम्मी को जगाया। नेहा की माँ बेंच पर सो रही थी और अनीला एक तरफ टेक लगाकर बैठी थी। हम सब डॉक्टर के कमरे की तरफ गए। डॉक्टर ने नजरें झुकाकर कहा, हमने पूरी कोशिश की है, मगर हम नेहा को नहीं बचा सके। कमरे में चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी तारी रही। बच्चा, नेहा के वालिद ने कपकपाती आवाज में पूछा। बच्चा ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद है। नेहा की माँ वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी बच्ची, मेरी नेहा। अनीला ने तेजी से आगे बढ़कर माँ को संभाला। मैं कुछ देर साकित खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 कदम आगे बढ़ा और नेहा के वालिद के कदमों में बैठ गया। अब्बा जी, मैंने तो बस उसे खुश रखना चाहा था। मेरी आवाज में जानबूझकर लर्जिश थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं अपनी हथेलियों में मुंह छुपाकर रो रहा था। हम सब ने यही चाहा था बेटा। उन्होंने हाथ मेरे कंधे पर रखा। ये अल्लाह का फैसला है। मैं बार बार यही कहता रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। सब मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। अनीला खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर सदमे की एक अलग गहराई थी।
میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ پلٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ 2 گھنٹے بعد نیہا کی میت کو گھر لے جایا گیا۔ جنازے کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ خواتین کے کمرے میں نوحے تھے، مردوں کے حلقے میں خاموشی اور افسوس۔ میں ہر جگہ موجود تھا، کبھی کوئی آ کر گلے لگاتا، کبھی کوئی تسلی دیتا۔ شام کو تدفین کے بعد رات کو جب سب واپس لوٹے تو بچہ نیہا کی ماں کی گود میں تھا، وہ روتی جا رہی تھی۔ یہی میری بچی کی نشانی ہے۔ میں نے بچہ ان سے لیا، آہستہ سے چوما اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس لمحے میں نے خود کو سب کے سامنے ایسا پیش کیا جیسے بیوی سے بے پناہ محبت کرنے والا شوہر جو اب صرف بچے کے لیے زندہ ہے۔ نیہا کی تدفین کے بعد گھر میں 2 دن تک خاموشی رہی۔ تیسری رات کو نیہا کے والد نے مجھ سے کہا، بیٹا تم اکیلے ہو، ہم تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ ابا جی، میں کسی کے سہارے کے بغیر بھی اسے پال لوں گا، نیہا کی یاد کے طور پر، لیکن بچہ ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جو اس کا خیال رکھ سکے۔ میں نے فوراً کہا، آپ انیلا کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں، اس کے اپنے خواب ہیں، وہ میری بیوی کی بہن ہے، وہ میرے لیے ہمیشہ بہنوں جیسی رہے گی۔ یہ سب کچھ جان بوجھ کر اس انداز میں کہہ رہا تھا کہ ان پر میری دیانتداری ظاہر ہو۔ اگلے دن انیلا چپ چاپ میرے کمرے میں آئی، ہاتھ میں نیہا کا ایک پرانا کپڑا تھا، یہ اس کا دوپٹہ ہے، آخری بار پہنا تھا، ماں نے کہا تھا تمہیں دے دوں۔ میں نے وہ کپڑا ہاتھ میں لیا، آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ میں کچھ نہیں بھولا، سب یاد ہے۔ وہ پلٹنے لگی تو میں نے کہا، انیلا تمہیں کبھی یہ محسوس ہوا کہ ہم؟ اس نے فوراً میری طرف دیکھا، آنکھوں میں تیزی آئی نہیں، کبھی نہیں۔ پھر وہ تیزی سے باہر چلی گئی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے منزل اب زیادہ دور نہیں۔ میں نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے، اب اگلا مرحلہ صرف وقت کا تھا۔ تیسرے دن صبح کا وقت تھا، میں آنگن میں بیٹھا تھا، گود میں نیہا کا بچہ تھا جو اب بھی دنیا میں بے خبر خاموش سو رہا تھا۔ میں اسے سینے سے لگا کر مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ لوگ کتنا جلدی دکھ پر یقین کر لیتے ہیں، صرف آنسو، چند جملے، اور وہی انسان جو اصل مجرم ہوتا ہے سب سے معصوم نظر آنے لگتا ہے۔ نیہا کی ماں پاس بیٹھی تھی، ان کی نظریں بچے پر تھیں لیکن لہجہ میرے لیے تھا۔ جمیل، تم نے جس ہمت سے یہ وقت کاٹا ہے، میں حیران ہوں، اللہ تمہیں اس بچے کے لیے سلامت رکھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی جی میں کچھ نہیں ہوں، اصل ہمت تو نیہا کی تھی، وہ ہوتی تو۔ آواز رک گئی، سر جھکا کر آنکھیں پوچھی۔ نیہا کے والد آہستہ قدموں سے قریب آئے۔ ہم نے بہت سوچا ہے جمیل، اس بچے کو ماں کی ضرورت ہے، ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ابا جی پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میرے لیے اب نیہا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، یہ بچہ ماں کے بغیر کیسے پلے گا؟ تمہاری جوانی، تمہاری زندگی کا کیا ہوگا؟ ہم نہیں چاہتے کہ تم ساری عمر اکیلے رہو۔ میں نے نظریں اوپر اٹھائیں، وہ دونوں میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر رک رہے ہوں۔ ہم چاہتے ہیں، اگر تم مناسب سمجھو تو انیلا۔ نہیں، میں نے فوراً کہا، آواز میں تھوڑا زور آیا، امی جی، ابا جی، انیلا میری بیوی کی بہن ہے، وہ بچی ہے، ابھی میں اسے کیسے؟ نیہا کی ماں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وہ بچی نہیں رہی جمیل، وہ سمجھدار ہے، حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا ہے اور وہ اس بچے کی خالہ ہے، اسے ماں سے بڑھ کر چاہے گی۔ نیہا کے والد نے کہا، ہم نے بہت غور کیا ہے، یہ رشتہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ میں چپ ہو گیا، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، اگر انیلا کی مرضی ہو تو بھی میں نہیں چاہوں گا کہ اس کی زندگی کا راستہ میرے بچے کی خاطر بدلے۔ اس کے خواب ہیں، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، نوکری کرنا چاہتی تھی، وہ سب بات کی بات ہے، ابھی ہم صرف تمہارے اور بچے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ میں نے بچہ تھام کر ان دونوں کی طرف دیکھا، مجھے وقت دیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس رات میں نے ایک بار پھر انیلا کو چپ چاپ برآمدے میں بیٹھے دیکھا، اس کے ہاتھ میں نیہا کی ڈائری تھی، شاید کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں قریب گیا تو اس نے جلدی سے ڈائری بند کر دی۔ کافی دن ہو گئے تم سے بات نہیں ہوئی، میں نے کہا، بات کرنے کو کیا بچا ہے، سب کچھ بدل گیا ہے، تم بدل گئی ہو، تم بدلے نہیں، تم صرف بے نقاب ہوئے ہو۔ اس کا لہجہ نرم تھا لیکن لفظ کھرے تھے۔ میں نے نظریں جھکائیں، امی ابا تمہارے رشتے کی بات کر رہے تھے،
پتا ہے اور تم انکار کر رہے ہو کیونکہ میں سچ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی میرے اور اس بچے کے لیے قربان کرو۔ تم چاہو یا نہ چاہو مجھے پرواہ نہیں، میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ کب تم جھوٹ بولنا بند کرو گے۔ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ یہی کہ تم انکار کر رہے ہو۔ تمہارے دل کی خواہش کچھ اور ہے۔ میں خاموش رہا، وہ پلٹ کر چلی گئی اور میں سوچتا رہا کہ اب سچ اور جھوٹ میں فرق کوئی نہیں کر رہا، سب کچھ ایک دکھاوے کا حصہ بن چکا ہے۔ اگلے دن میرے سسر جاتے وقت پھر وہی بات دہرا رہے تھے، ہم انیلا کی مرضی بھی پوچھ لیں گے مگر تم اس سے بات کرو، اس کے دل کی حالت سمجھو۔ میں چاہوں گا کہ وہ اس بارے میں خود فیصلہ کرے، میں کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے گھر واپس آ کر بچے کو گود میں لیا، دروازہ ہلکا سا کھلا، انیلا اندر آئی، ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی، بچے کے لیے لائی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ میری بہن کی نشانی ہے اس لیے اسے سنبھال رہی ہوں۔ وہ بوتل رکھ کر واپس پلٹی اور جاتے ہوئے ایک لمحے کو رکی۔ سب کے سامنے جو چالاکی تم نے کی ہے وہ کامیاب لگتی ہے، پر جو اندر سے جانتے ہیں ان کے سامنے تم خالی ہو جمیل، بالکل خالی۔ میں چپ رہا، وہ جا چکی تھی مگر اس کی باتیں دروازے پر جیسے نقش ہو گئیں۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، نیہا کے جانے کے بعد سب کچھ خاموش ہو چکا تھا، سوگ کا رنگ ابھی تک دیواروں پر باقی تھا لیکن باتیں بدلنے لگی تھیں۔ ابا جی ہر بار ملنے آتے، بچے کو گود میں اٹھاتے اور کہہ کر جاتے، ہم سوچ رہے ہیں تمہیں اکیلا نہیں رہنے دینا چاہیے۔ امی جی بات گھما کر کہتی، انیلا تو ویسے بھی بچے سے بہت محبت کرتی ہے، تم دونوں کو سمجھ بوجھ بھی ہے۔ میں ہر بار وہی جملے دہراتا، ابھی وقت چاہیے، لیکن یہ وقت میں خود کھینچ رہا تھا کہ سچائی زیادہ سچی لگے، سب کو ایسا محسوس ہو جیسے یہ فیصلہ خود انیلا کا ہو اور میں اس پر مجبور نہ کیا گیا ہوں۔ پھر ایک دن ابا جی نے کہا، ہم نے نکاح کی تاریخ رکھ دی ہے، اگلے جمعے کو۔ میں نے سر جھکایا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ دل کے اندر جیسے کوئی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ میری نظریں جن راہوں پر تھیں اب وہ دروازے میرے لیے کھلنے والے تھے۔ بچپن کی ضدیں، جوانے کی خواہش، سب ایک رسمی کلمے سے پوری ہونے جا رہی تھیں۔ نکاح والے دن سب کچھ سادہ رکھا گیا، گھر کے صحن میں چند مہمان، قریبی رشتے دار اور نکاح خواں۔ بچہ میری گود میں تھا، میں صاف ستھرے کپڑوں میں خاموش بیٹھا تھا لیکن دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ انیلا کمرے سے نکلی تو سب کی نگاہیں اس پر تھیں۔ اس نے نہ سرخ لباس پہنا تھا نہ ہاتھوں میں مہندی تھی، بال سادہ انداز میں بندھے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب ٹھہراؤ، نہ شرم نہ خوشی نہ افسوس، بس ایک چپ، جیسے اندر کچھ بول رہا ہو، باہر صرف خاموشی۔ نکاح ہوا، کلمے پڑھے گئے اور میں نے اقرار کیا۔ کمرے میں بیٹھے بزرگوں نے دعا دی اور میں نے سب کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ کا شکر ہے، میری زندگی میں اب سکون آ جائے گا۔ کسی نے انیلا کی طرف دیکھا، وہ بس نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ رات کو رسمیں بھی ہوئیں پر وہ سب رسمی تھیں۔ انیلا کے چچا نہیں آئے تھے بلکہ فون پر سختی سے انکار کیا کہ انیلا نے اس نکاح کے لیے گھر والوں کو رسوا کیا ہے۔ انیلا نے اس پر کوئی رد عمل نہ دیا۔ امی جی نے اسے گلے لگایا، بیٹی اب تم ہماری ہو، نیہا کا حق تمہارے ذمے ہے۔ میں یہ سن کر چپ رہا، دل میں فاتحانہ احساس تھا جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر آ رہا ہو۔ کمرہ جو پہلے نیہا کا تھا اب انیلا کا بن چکا تھا، وہ وہیں بچے کے ساتھ رہتی تھی، میں ابھی الگ کمرے میں تھا۔ سب کو یہی لگے کہ میں انیلا کو وقت دے رہا ہوں لیکن میں جانتا تھا کہ اب زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ایک رات بچہ رو رہا تھا، میں دروازے کے پاس گیا، انیلا دودھ کی بوتل تھامے بیٹھی تھی، بچے کو چپ کرا رہی تھی۔ کچھ چاہیے ہو تو مجھے آواز دے دیا کرو، میں نے نرمی سے کہا، آپ کو جو چاہیے تھا وہ تو پہلے ہی لے چکی ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کا لہجہ ہموار تھا، آنکھیں نیچے لیکن جملہ وزنی تھا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، آپ آرام کریں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا لیکن یہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ اگلے دن میں نے امی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اب کمرے ایک کر دیے جائیں، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے۔ امی نے سر ہلایا، بات کرو اس سے، تم دونوں کو اب زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ شام کو جب انیلا بچے کو سلا رہی تھی میں کمرے میں داخل ہوا، آج ہم ایک ساتھ بیٹھیں، تھوڑا وقت ساتھ گزاریں۔ وہ مسکرائی، ضرور آپ بیٹھیں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوئی، میں بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے بعد وہ مڑی اور بولی، آپ کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے الماری میں، دیکھ لیں تو بہتر ہوگا۔
میں نے اٹھ کر الماری کا دروازہ کھولا، ایک گفٹ باکس رکھا تھا، میں نے مسکرا کر اسے اٹھایا۔ تم نے میرے لیے کچھ لیا؟ پہلی بار نہیں، آخری بار۔ میں نے ڈبہ کھولا، اندر ایک ڈائری رکھی تھی، سرے ورق پر نیہا کا نام لکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سب جو نیہا نے تمہارے ساتھ رہ کر جھیلا، وہ سب جو وہ کہہ نہ سکی، لکھ دیا، پڑھ لو، شاید کچھ یاد آ جائے۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا اور جیسے دنیا الٹ گئی۔ نیہا کی تحریر: میں جانتی ہوں جمیل تم انیلا کو چاہتے ہو، میں جانتی ہوں تم مجھے مار دینا چاہتے ہو، میں نے وہ سب سنا ہے جو تم نے اپنے دوست سے کہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں ساکت ہو گئیں، میں نے سر اٹھایا۔ انیلا اب میرے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں فون تھا، ریکارڈنگ ڈائری اور وہ CCTV فوٹیج، سب کچھ ہے میرے پاس۔ اب تم جو سوچتے تھے وہ سب میرے قابو میں ہے، میں سن چکا تھا، دل دماغ سب بند۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے تمہیں معاف نہیں کیا، میں نے تم سے شادی اس لیے کی ہے کہ تمہاری اصل شکل سب کے سامنے لا سکوں، اور یوں میں سمجھ گیا کہ جو نکاح مجھے منزل لگا تھا وہ دراصل میرے خلاف خاموش انتقام کی شروعات تھی۔ میں نے وہ رات جیسے ہار کر جیتی تھی۔ اگلے دن میں نے ماحول معمول پر لانے کی کوشش کی، ناشتے کی میز پر بیٹھ کر انیلے سے کہا، رات کو جو کچھ ہوا میں کچھ نہیں سمجھ پایا، تم غصے میں تھی، شاید غصہ۔ وہ چائے کی پیالی رکھتے ہوئے بولی، نہیں، میں تو بہت مطمئن تھی، تو وہ سب کچھ سچ تھا، ہر لفظ، ہر جملہ، نیہا کی ڈائری، تمہاری ریکارڈنگ اور وہ ویڈیو جس میں تم اسے سیڑھیوں سے دھکا دے رہے ہو۔ میرا حلق خشک ہو گیا، میں کپ کو ہونٹوں تک لایا مگر گھونٹ نہ بھر سکا۔ تم یہ سب رکھتی کیوں رہی؟ اگر جانتی تھی تو نکاح سے پہلے سب بتا دیتی اور تم چالاکی سے بچ جاتے۔ میں تمہیں تمہارے انجام تک لانا چاہتی تھی، اس گھر میں، اسی بیڈ پر، اسی کمرے میں جہاں تم نے میری بہن کی موت کی کہانی لکھی۔ میں نے تمہاری سزا کا خاکہ بنایا۔ میں نے دھیرے سے کہا، انیلا یہ بچہ، تم خود سوچو اس کا کیا ہوگا۔ بچہ میرے لیے نیہا کی آخری نشانی ہے، وہ مجھ سے چھن جائے یہ میں کبھی نہیں چاہوں گی۔ تمہارے بغیر وہ بڑا ہوگا لیکن تمہارے ساتھ وہ ایک قاتل کے سائے میں زندہ رہے گا۔ تم میرے بارے میں یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ میں جانتی ہوں تم نے کیا کیا۔ اس نے دراز کھولی اور ایک ریکارڈر نکالا۔ یہ وہ کال ہے جو تم نے اپنے دوست سے کی تھی، جس میں تم نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں نیہا کو راستے سے ہٹا دوں۔ آواز چلتی گئی، میری ہی آواز میں وہ الفاظ دوبارہ سن کر میں خود سہم گیا۔ یہ سب تم نے کیسے ریکارڈ کیا؟ تم بھول گئے کہ تمہارے فون کی بیک اپ سروس آن تھی، اور تم نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ تم نے کیا چھپایا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ انیلا نے ایک اور فائل میری طرف بڑھائی۔ یہ CCTV فوٹیج ہے پڑوس کے گھر کی، جس میں تم نیہا کو دھکا دیتے ہو۔ میں نے محلے والوں سے خود لے کر جمع کی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میری آواز ٹوٹنے لگی۔ میں چاہتی ہوں تم جیل جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ایک اور کام کرو، یہ خلا نامہ ہے، سائن کرو۔ میں نے وہ کاغذ دیکھا، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں خلا کے بعد بھی بچہ تمہارے پاس رکھنے دوں؟ نہیں، بچہ میرے پاس رہے گا، عدالت فیصلہ کرے گی، اور تمہارے خلاف ثبوت دیکھ کر وہ کبھی تمہیں باپ کہنے کا حق نہیں دے گی۔ میں نے کاغذ سائن کیا، ہاتھوں سے پسینہ بہنے لگا۔ پولیس کو فون کر چکی ہوں، کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی ہے۔ انیلا پلیز ایک موقع دے دو، میں بدل جاؤں گا۔ موقع؟ تم نے نیہا کو ایک موقع بھی نہیں دیا، وہ ماں بننے والی تھی، تم نے اس کی دنیا چھین لی، اب تمہیں بھی وہی ملے گا جو تم نے دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، انیلا نے خاموشی سے دروازہ کھولا۔ پولیس اندر آئی، مجھ سے شناخت پوچھی اور ہتھ کڑی پہنا دی۔ تمہیں نیہا کی موت کے کیس میں گرفتار کیا جا رہا ہے، تمہارے خلاف ثبوت موجود ہیں۔ میں نے آخری بار انیلا کی طرف دیکھا، تم نے مجھے تباہ کر دیا۔ وہ بولی، نہیں، تم نے خود کو تباہ کیا، میں تو صرف حقیقت دنیا کو دکھا رہی ہوں۔ مجھے لے جایا گیا، گلی میں لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، جنہوں نے 2 ماہ پہلے میری تعریف کی تھی، اب وہی نظریں نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے روتے ہوئے پوچھا، کیا ہو گیا بیٹا؟ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ میں نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا کر چلتا رہا، کیونکہ اب میرے پاس کوئی جھوٹ باقی نہیں بچا تھا، صرف سچ تھا جو سب کے سامنے کھل چکا تھا۔ جیل کا پھاٹک بند ہوا تو جیسے پوری دنیا میرے پیچھے خاموش ہو گئی۔
ایک وقت تھا جب سب مجھے ایک باوفا شوہر، مظلوم باپ اور صابر انسان سمجھتے تھے۔ آج سب میری شناخت بدل چکی تھی۔ میں ایک قاتل تھا، ایک مجرم، ایک دھوکے باز۔ پہلے دن حوالات کی دیواروں کو مسلسل گھورتا رہا۔ ایک پولیس والے نے پانی کا گلاس لا کر سامنے رکھا۔ پہلی بار آیا ہے، لگتا ہے وقت لگے گا عادت ڈالنے میں نے گلاس کو ہاتھ لگائے بغیر کہا، وقت تو بہت کچھ لے گیا ہے، اب شاید دینے کا وقت ہے۔ 2 دن بعد انیلا جیل میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئی۔ وہ خاموشی سے آئی، جج کے سامنے خلا کی درخواست رکھی اور بغیر ایک لفظ بولے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ میری نظریں اس پر جمی رہیں، لیکن اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ عدالت میں میرا مقدمہ روز بروز آگے بڑھا۔ وکیل نے صفائیاں دیں۔ میں نے کہا میں نے اسے مارا نہیں، حادثہ تھا۔ عدالت نے وہ ویڈیو چلائی، وہ ریکارڈنگ سنائی، وہ ڈائری پڑھ کر سنائی جس میں نیہا نے اپنی موت کا پیشی خیمہ درج کیا تھا۔ جج نے فیصلہ سنایا، جمیل احمد کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ میں چپ رہا، مجھے کسی فیصلے کی ضرورت نہیں، اصل سزا تو میرے اندر بیٹھا ضمیر دے رہا تھا، جو ہر پل نیہا کی چیخ سنتا، اس کی بے بس آنکھیں یاد کرتا۔ جیل کے کمرے میں دن رات کا فرق نہیں تھا، بس وقت گزر رہا تھا جیسے کوئی گھڑی مسلسل الٹ چل رہی ہو۔ کھانے کا ذائقہ مٹی جیسا تھا، نیند جیسے قرض میں ملتی ہو۔ رات کو اکثر نیند کے بیچ چونک کر اٹھتا، پسینے میں شرابور اور سامنے نیہا کا چہرہ ہوتا، خون میں لت پت، آنکھوں میں سوال، کیوں کیا جمیل؟ میں تو صرف تمہاری محبت تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا، ہاتھوں سے سر پکڑ لیتا اور دل ہی دل میں چیختا، کاش تم مجھے چھوڑ دیتی مگر زندہ رہتی، کاش میں تمہیں کھو کر بھی انسان رہتا۔ ایک دن انیلا پھر جیل آئی، اس بار بچے کے ساتھ۔ بچہ بڑا ہو رہا تھا، نیہا کی آنکھیں لے کر آیا تھا۔ یہ تم سے آخری بار ملنے آیا ہے، پھر کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے دھیرے سے بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ تمہیں نہیں جانتا اور جانے کی ضرورت بھی نہیں، تم نے جو چہرہ دکھایا وہ اس کے لیے کافی ہے۔ انیلا، کیا تم مجھے کبھی معاف کر سکو گی؟ نہیں، میں تمہیں معاف کروں گی تو نیہا کا خون معاف ہو جائے گا، وہ جو ہر رات خواب میں آ کر مجھ سے سوال کرتی ہے، اس کا جواب کیسے دوں گی؟ مجھے لگتا ہے موت ہی میری نجات ہے۔ نہیں جمیل، تمہاری نجات جیتے جی تڑپنے میں ہے، یہی سزا ہے تمہاری۔ وہ چلی گئی، بچہ اس کی انگلی پکڑے ہوئے پیچھے مڑے بغیر، وہ منظر مجھے آج تک یاد ہے، شاید مرتے دم تک رہے گا۔ جیل میں دن مہینے بنتے گئے، مہینے سال، لوگ نئے آتے پرانے چلے جاتے۔ میرے چہرے کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں، بال سفید ہو چکے تھے۔ کچھ قیدی مجھ سے پوچھتے تمہاری سزا کیا ہے؟ میں جواب دیتا، سزا بس محبت، جس سے کی وہی ختم ہو گئی، اور جس کے لیے ختم کی وہی انتقام بن گئی۔ کبھی کبھی خود سے بات کرتا، اگر واپس جا سکتا تو کیا کرتا؟ پھر جواب خود دیتا، شاید کچھ نہ بدلتا، کیونکہ اندر کی گندگی تو وہی رہتی۔ اکثر موت کے لیے دعا کرتا، ہر سجدے میں سر رکھ کر کہتا، یا اللہ لے لے مجھے، اس زمین سے اٹھا لے، میں اب کچھ نہیں چاہتا۔ لیکن موت بھی شاید مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ ایک رات بخار چڑھ گیا، نرس نے آ کر دوائی دی، میں نے آنکھیں بند کی، نیند آئی تو نیہا خواب میں آئی، بال بکھرے، چہرہ پرسکون، آنکھوں میں وہی سوال، اب پچھتا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، ہر لمحہ۔ تو بس جیتے رہو جمیل، کیونکہ موت بہت مہربان ہے، تم اس کے لائق نہیں۔ آنکھ کھلی تو پھر وہی دیوار، وہی سلاخیں، وہی تنہائی۔ میں سمجھ گیا میری سزا موت نہیں زندگی ہے، اور یہ زندگی اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو شخص لالچ، خود غرضی اور ہوس کی بنیاد پر رشتوں کو پامال کرتا ہے، وہ آخر کار تنہائی، شرمندگی اور پچھتاوے کی سزا پاتا ہے۔ سچ اور انصاف کبھی نہ کبھی سامنے آتے ہیں، چاہے پردہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔